Now let's move on that how can we build faith. ہم یقین ایمان کیسے اپنے اندر لے کے آئیں. Firstly, I get some of the messages where some of the brothers tell me کہ ابو سعد بھائی یہ دیکھیں this guy is an ex-Muslim یا یہ atheist ہے, یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, please we have to give him a reply. ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ہم لوگوں کو کان سے ہم ٹھیک کر لیں. What you and I have to do is ہم نے اچھے طریقے سے دین کی دعوت دینی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کی طرف آپ نے بلانا ہے وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. ہوتا کیا ہے کہ once a person starts changing, جب دین کی طرف آنا شروع ہوتا ہے, ظاہری بات ہے a person is energetic, strength بھی ہوتی ہے, تو وہ نہ چاہتا ہے کہ all of a sudden پوری دنیا چینج ہو جائے. اور پھر ایسے سوال بھی آتے ہیں کہ شیخ میں نے نا بڑی دعوت دی ہے دوستوں کو, وہ ٹھیک نہیں ہو رہے, اب میں کیا کروں. ریلیکس, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی بندے کو ٹھیک کرنا. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ وہ شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت انبیاء کو بھی نہیں دی, یعنی اتھارٹی کہ وہ کسی دوسرے کو ہدایت دیں. اگر ایسا ہوتا تو جو انبیاء ہیں ان کی قوم والے کوئی بھی نان مسلم نہ رہتا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے رشتہ دار ایمان لے ہیں سارے؟ Why did Abu Jahl died as a disbeliever in first place? ابو لہب سگے چچا ہیں, وہ تو اسلام نہیں لے کے آئے. And on the contrary, اللہ تعالیٰ تو آیات نازل کرتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. تو بات سمجھ میں کیا آتی ہے, ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب انبیاء کو یہ اتھارٹی نہیں ملی تو پیر فقیر وغیرہ یہ کسی کے کام نہیں آئیں گے. اسی لیے when you have to ask for ہدایہ, ask اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور وہ آپ کو ہر نماز میں مانگنی پڑتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. This is that essential. اللہ تعالیٰ سے ہدایت آپ مانگیں. So firstly, ایسے کانٹینٹ کو مت دیکھو آپ جہاں پہ سو ٹو سے جو ایکس مسلم ہے یا جو ایسے یعنی شو کر رہا ہے کہ جی پہلے میں یہ تھا اور اب میں ایسے ہو گیا ہوں. I mean this is so absurd. میں یہ سوچتا ہوں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے. لیٹس سے ایک پرٹیکولر بندہ ہے, اس نے کوئی بھی ریلیجن ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیٹس سے he is an atheist. Why is he saying that I'm an ex-Muslim? Why is he not saying that I'm an atheist? You get the point? This is the propaganda actually. وہ لوگوں کو یعنی بدظن کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, جن لوگوں کو دین کے بارے میں نہیں پتا, تاکہ وہ بھی گمراہ ہو جائے. اچھا دیکھے تو صحیح کہ اس نے کیا دیکھا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بن گیا ہے. So do not look at a particular stuff which is telling about جو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. اور اس ایگزامپل سے آپ کو مزید بات سمجھ میں آئے گی. لیٹ سے ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میرا ایمان بڑا پکا ہے, میں یہ دیکھتا رہوں گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, رائٹ. اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں اپنا امیون سسٹم چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میرا امیون سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے, کہ وائرسز مجھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, اور ریسرچ پرپس کے لیے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک پرٹیکولر روم ہے اور وہاں پہ ہزاروں قسم کے وائرسز ہیں, ڈیڈلی وائرسز ہیں. اگر یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا امیون سسٹم چیک کرنا ہے, اسی لیے میں اس روم میں انٹر کرتا ہوں جسٹ ٹو سی ہاؤ اسٹرانگ آئی ایم, از دس دا رائٹ اپروچ؟ وائی؟ واٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ؟ اگر وہ جاتا ہے, ورس کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ہی مائٹ ڈائی, بیمار ہو جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ورس کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مر جائے گا. وائرسز بہت ڈیڈلی بھی ہو سکتے ہیں. تو سملرلی یہاں پہ تو بندہ فزیکلی مر رہا ہے نا. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے جب بندہ زیادہ تر ایسے کانٹینٹ کی طرف اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے, his heart اس کا جو دل ہے وہ مر جاتا ہے, دل مردہ ہو جاتا ہے, اور پھر بعد میں جو ہے وہ چیزیں آگے ورس ہوتی رہتی ہیں. تو ایسے کانٹینٹ کو پلیز آپ مت دیکھو, رائٹ. اف اینی ڈاؤٹ کمز, فار انسٹنس, ہم جب بیمار ہوتے ہیں اور بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی, ہم کیا کرتے ہیں؟ وی گو ٹو دی ایکسپرٹ.
لیٹ سے کسی بندے کو اگر دل کی بیماری ہے وہ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتا ہے، اگر کوئی بچہ بیمار ہے وہ پیڈیٹریشین کے پاس جائیں گے، رائٹ؟ تو ہم ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں۔ جب آپ کو دین کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ آئے تو پلیز شیخ گوگل کے پاس مت جائیں، رائٹ؟ شیخ گوگل کے پاس مت جائیں، ایکسپرٹ کے پاس جائیں۔